السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب زور سے دو بھائی تمام لوگ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما تدین تدان، صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نظر کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا دیں۔ اب ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، رمضان شریف کے اس عشرے کے تعلق سے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں۔ اس سے پہلے ایک بات آپ حضرات کو بتا دوں کہ کوئی بھی نیک کام، جلسہ ہو، میلاد ہو، قرآن خوانی ہو، مدرسہ بنانا ہو، مسجد کی تعمیر ہو، کوئی بھی کام جب قابل قبول ہوتا ہے، کوئی بھی کام جب قابل قبول اور قابل رشک ہوتا ہے، توجہ ادھر، کہ جب اس کام کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہو کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات کی نیت میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس کام سے اللہ خوش ہو، بلکہ آپ دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اچھا لگے، میرے دوست کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، اس بنیاد پہ کوئی کام کرتے ہیں تو کام قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کن پر ہے؟ زور سے، نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول لیں، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہے یا پھر پلاننگ کسی کو نیچا دکھانا ہے؟ اللہ کی رضا اگر پلاننگ ہے یا پھر فلانے محلے والوں سے ٹکر کی نشانی ہے؟ پہلے یہ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا، پہلے کپڑے پہنتے ہیں نا، کیا جیکٹ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، یار کپڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں نا۔ تو یہ ہوتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یار کپڑوں پہ کوئی ہنسے نہیں۔ اسی طرح آپ کو اخروی معاملات میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میں جو کام بظاہر نیک لگ رہا ہے، وہ نیک کام کا اسٹرکچر تو بڑا نیک ہے، جیسے نماز، سجدہ، رکوع، تسبیح، درود ابراہیمی وغیرہ وغیرہ، یہ تو اسٹرکچر ہوا نا۔ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اگر فاؤنڈیشن میں اللہ کی رضا کی سیمنٹ ہے جب تو وہ کام ہے، ورنہ کام نہیں ہے آپ کا۔ حضور کی حدیث ہے، من صلی، کسی نے نماز پڑھی تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میرا ایک کردار کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، بڑا نمازی آدمی ہے۔ من صاما، جس نے روزہ رکھا،
اور پلاننگ یہ ہے کہ لوگ کہیں بھائی اس کا کبھی روزہ چھوٹتے نہیں دیکھا ہم نے، اور پلاننگ یہ ہے کہ لوگ مجھے تھوڑا ڈھنگ کا مانیں، فقط اشرکا، اس نے شرک کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ شرک کر دیا. یعنی ایک تو اس اللہ کو مان رہا ہے یہ جو عرش اعظم والا ہے، اور دوسرے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں کہ یہ بھی اچھا کہیں مجھے. بندہ مومن کا کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے ہونا چاہیے زور سے، اللہ کے لیے. ہمارے مسلمانوں میں خاص کر ہمارے سنیوں کے اندر بہت بڑی کمی ہے یہ کہ ان کے یہاں اللہ کا ذکر آتا ہی نہیں ہے. ٹھیکہ ہے جنت کا، سنی جنت میں جائیں گے. جنت منڈور میں بنی ہوئی ہے جودھ پور میں، وہاں جائیں گے آپ ٹکٹ لے کر کے 20 روپے کا. اب تو بچہ 40 کا ہو گیا ہوگا، کچھ عرصے پہلے 20 روپے کا تھا. عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو یہ ڈیسائیڈ ہوگا اس کی نیتوں پر. اگر اس کی نیت اللہ کے لیے کام کرنے کی ہے، امید ہے اس کا کام اللہ قبول فرمائے. سمجھے صاحب؟ تو اسی طرح یہ جو 5 راتوں کا جو یہ مجلس ہوتی ہے نا، یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ہلکا دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس مہینے کی طاق راتوں کے اندر، اس مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. کیا کرو؟ تلاش کرو. جلسہ میلاد جب کامیاب ہے کہ آپ کی پلاننگ کلاس کی ہو کہ جو آئے نا ان کو میں کچھ پڑھاؤں. اب آنے والوں کو بیچاروں کو اردو نہیں آتی، میں ان کو بات کروں وہ فتح عالمگیری کی، ان بیچاروں کو تو بے بالا نہیں آتا، یہ عالمگیری کا کریں گے کیا؟ تو ان لوگوں کو ایسی کوئی تقریر، ایسی کوئی باتیں بتائی جائیں جو ان کو یاد ہو جائیں، اور یہ اپنے بال بچوں کو کم سے کم جا کے بتا پائیں کہ یہ بات بڑی ڈینجر سنی ہے، اس کے بغیر خطرہ ہو جائے گا، وہ تم بھی سن لو. جو تبلیغ آپ یہاں سنیں وہ گھر جا کر قرآن و سنت بیان کریں جب تو آپ کا جلسہ ہے. ورنہ اگر لوگ کہیں کہ مول صاحب رات کو بڑے شاندار ہاتھ دھواں دھار کر رہے تھے، تو دھواں دھار میں کیا بولا؟ کہ یہ تو پتہ نہیں پر مزہ آیا. مزہ کیسا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو مزہ کیسا آیا؟ مزے کا کوئی مزہ ہوتا ہے، نمکین ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بول کیا گئے تو آپ مزہ کیسے آئے گا آپ کو؟ لہذا پہلی بات تو یہ سمجھو ہم جو کر رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بڈیرے کرتے تھے. بڈیرے کوئی ثبوت نہیں ہے، بڈیرے کوئی دلیل نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے کہ نہیں، پہلے یہ ہونا چاہیے. تو ہم جو یہ بیٹھ کر کے کچھ دین کی بات کریں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. 2-3 دن پہلے میں نے شاہی مسجد کے اندر بھی کچھ نوجوان بچے جو تراویح کے بعد مسئلے سنتے ہیں ان کو میں نے سمجھایا تھا. اب اگر اس شربت سے فری ہو گئے اور توجہ ادھر دیں گے تو آپ کو آج کی رات اس مجلس میں بہت سارے مواد ملیں گے، بہت سارے مسائل ملیں گے. خاص کر آپ کے میڑتا کے بازاروں میں جو چرچائیں چل رہی ہوتی ہیں جس سے آپ کا وقت خراب ہوتا ہے، ان معاملات میں آپ کسی بھائی کی اصلاح کر سکتے ہیں. ٹکر لینا نیت نہیں ہونی چاہیے، اصلاح کی نیت ہونی چاہیے. میں چاہوں گا کہ اپنی تھوڑی دیر کی گفتگو میں کچھ قرآن کی آیتیں، اور 11:55 ہوئے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر کوشش کروں گا کہ میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں جس میں کچھ مسائل، قرآن کریم کی کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں آپ تک پہنچاؤں، آپ گھر جا کر اپنے دوستوں سے بیان کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل فرمایا. آپ لوگ اگر کچھ پڑھے لکھے بچے جو اسکول جا چکے ہوں یا جا رہے ہوں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اسکولوں میں آپ کو ایک وچن اور بہوچن پڑھایا جاتا ہے نا. اردو میں اس کو واحد اور جمع کہا جاتا ہے، ایک وچن واحد، بہوچن جمع. اور عربی میں یہ 3 ہوتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع. ہندی اردو میں تو ایک ہی ہوتا ہے، واحد جمع. فارسی اور اردو اور ہندی ان میں 2 ہی ہوتا ہے، واحد جمع، ایک وچن بہوچن. عربی میں 3 ہوتے ہیں. عربی میں کتنے ہوتے ہیں؟ ایک وچن، 2 وچن، بہوچن.
سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مسئلہ یاد ہو جائے گا. اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں. عربی میں رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیل. تو یہ 5 رات کیوں جاگ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے تو ایک لیل کہا ہے نا. 5 تو بہووچن ہوا, اور بہووچن کو عربی کے اندر اگر لیل کی بہووچن لائیں گے تو آئے گا لیال. کیا آئے گا؟ لیال, راتیں. تو قرآن کی آیت تو لیال میں نہیں, اس میں تو آیت تو یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایک رات میں نازل کیا ہے. تو امت 5 رات کیوں جاگتی ہے؟ ہم اتنے جاہل ہیں کہ جو کر رہے ہیں اس کا ثبوت ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے, بس چل رہے ہیں کہ وہ کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں. ارے بھائی صاحب اس کی کتابیں بھی تو تلاش کرو, مسلمان کہلاتے ہو. لیال نہیں کہا اللہ نے, لیکن رسول اللہ نے اللہ کی دی ہوئی حکمت سے ہمارے سامنے ایک صورتحال رکھی. فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں, عشر کہتے ہیں عربی میں 10 کو, 10 کو کیا بولتے ہیں؟ عشر. اور ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں, یعنی 10, 1 سے 10, 11 سے 20 اور 21 سے 30, ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ جو مہینہ کا حصہ چل رہا ہے یہ کون سا ہے؟ 21 سے لے کر کے 29 تک والا مسئلہ چل رہا, 29 یا 30 جو بھی چاند ہو. حضور نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق کہتے ہیں بے جوڑ گنتی کو. طاق کسے کہتے ہیں؟ جوڑ سے. بے جوڑ گنتی کو طاق کہا جاتا ہے. جیسے 1, 3, 5, 7, آگے 9, 11, 13, اسی طرح آگے تک چلے جائیں. تو آخری عشرہ ہے 10 کے بعد, 20 روزے کے بعد میں آخری عشرہ. اس آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہوئی, 21, 23, 25 اور 27 اور 29. حضور فرما رہے ان راتوں میں اسے تلاش کرو. اسے کیا کرو؟ اس مسئلے کا حل کیوں نہیں بتا دیا رسول اللہ نے؟ ہم پر آپ پہ چھوڑا, تلاش کرو. اب علماء کرام نے جو حضور کے زمانے کے ان کے پڑھائے ہوئے عالم لوگ تھے, صحابہ تھے, انہوں نے اپنے استعداد اور اپنی ریسرچ کے مطابق کسی کو لگا کہ نہیں یار یہ 21ویں شب ہے جو نزول قرآن کی رات ہے, کسی کو لگا کہ نہیں یار یہ 23ویں ہے. الگ الگ دلائل کے ذریعے انہوں نے اس کو طے کیا. میں چاہوں گا کہ پیغام نشر کرنے کے لیے تمہارا ایک ہی کافی ہے, آپ یہ موبائل زیادہ بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کا سارا روحانیت اسی میں چلی جائے گی. آپ کو خود کو ہی پیغام نہیں ملے گا, آپ لوگوں کو کیا دیں گے؟ تو میں چاہوں گا آپ فوکس یہ قرآن کھولنے والا ہوں اس پر کریں, ہے نا. آپ اگر سدھر گئے نا, جتنے لوگ بیٹھے ہیں سمجھو سارے گھروں میں پیغام چلا گیا. ابھی یہاں 25, 20, 30 لوگ بیٹھے ہیں, 30 سدھریں گے تو سمجھو صبح ہی میڑتا کا رنگ چینج ہو جائے گا. اور آپ ریلے کر دیں سعودیہ تک, اور آپ کو خود کو ہی پتہ نہ چلے کہ مولوی صاحب کہ یار میں تو اس کو زوم میں لگا ہوا تھا, تو زوم میں رہیے. پھر آپ اگر زوم میں لگے ہوئے تھے تو بہرکیف یہ بات آئی تو میں نے بیچ میں کہہ دی. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائیو, اسلام کے نظام میں, اسلامی قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے پر الگ الگ عالموں کی الگ الگ رائے ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو جانتا ہے, صحابہ بھی اس بات کو جانتے تھے, اور جن کو آپ اپنا بزرگ کہتے ہیں وہ بھی ان باتوں کو جانتے تھے. لیکن ہم اور آپ ان باتوں کو نہیں جانتے کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی جاننے کی, ہم نے دین کی قدر نہیں کی, اس لیے ملجھ رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ مول صاحب تو یوں کہہ رہے ہیں, وہ مول صاحب تو یوں کہہ رہے تھے, ہمرے مول صاحب نے تو یوں کہا ہے, تو تمرے مول صاحب نے تو یوں کہا ہے. اب الجھ رہا ہے نا لوگ. ملا کیا فائدہ؟ ملا یہ کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے شہر میں. یہ ملا آپ کو. گولیوں سے اڑائے جا رہے ہو, بوم لنچنگ آپ کی ہو رہی ہے, ٹرینوں میں پیٹے جا رہے ہو, اسٹیشنوں پر مار کھا رہے ہو, کارخانوں میں مار کھا رہے ہو, اور دعویٰ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں. ارے اللہ کو مانتے ہو, اور کس کو؟ رسول کو مانتے ہیں, اور صحابہ کرام کو مانتے ہیں. یار نام تو بڑے باری باری ہیں آپ کے پاس, اور پٹ رہے ہو گلیوں کے اندر. اللہ کو ماننے والا پٹتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا نہ پٹتا ہے نہ پیٹتا ہے, اپنے اپنے وقار سے ضرور رہتا ہے. یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے. اصل میں ہم نے اللہ کا نام تو لیا, پھر ہم نے بے پرواہی کر دی کہ مسلمان ہو گیا, اب قدرت جائے گی کہاں مجھے چھوڑ کر؟ قدرت چلی جائے گی, جا رہی ہے آپ کو چھوڑ کر کے. آپ کو سدھرنا پڑے گا. آپ دودھ لیتے ہیں تو ہر ڈیری سے لے لیتے ہیں؟ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ یار وہ ڈیری والا اچھا ہے تو وہاں سے دودھ لیتے ہیں, ہے نا. بھئی پانی والے دودھ سے مر تو نہیں جائیں گے آپ, لیکن آپ لیتے جاڈا دودھ ہی ہے نا.
کہ نہیں یار وہ اچھا ہے. سبزی کہاں سے لیتے ہیں کہ سبزی منڈی والے خراب اسٹیشن پہ اچھی ملتی ہے سبزی, اس سبزی سے مریں گے تو نہیں نا آپ, لیکن آپ اپنے ذائقے اور اپنے صحت کے لیے لیتے تو اچھا دودھ ہے نا, لیتے تو اچھی سبزی ہے نا. تو یار اللہ کا دین کے لیے ہر مولوی اچھا ہے آپ کے یہاں, کہ وہ ٹوپی داڑھی والا آئے تو انہوں نے کہا تو ہم نے مان لیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے دین کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کمپنی سے مال لایا ہے کہ نہیں. کمپنی یہ ہے اللہ کی کتاب, سبحان اللہ, زور سے بولو, یہ ہے کمپنی, اللہ کی کمپنی, یہ مال اللہ تعالیٰ کا تیار کیا ہوا ہے. اس سے مال آتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر اس کے نام سے ڈپلیکیٹ ہے تو پھر غلط ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہم نے آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول اچھی تلاش کی, شریعت کے مسئلوں کے لیے ہر مول صاحب وہی مول صاحب ہیں, تبھی مول صاحب ہو, ہم ہی مول صاحب ہیں. نہیں بھیا, مولانا صاحب سے پوچھیے حضرت آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ لکھا ہوا کہاں ہے, کیونکہ آپ پہ تو وہی اترتی نہیں ہے, وہی تو رسول اللہ پہ اترتی تھی, تو یہ آپ نے وہیں سے لیا ہوگا. تو حضرت یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ اب اور آئیں بائیں شائیں کرے کہ نہیں ہم نے سنا ہے کہ نہیں. حضرت اب معاف کرنا, آپ نے سنا ہوا ہے, ہم جو ہے کھڈے میں گر جائیں گے سننے کے چکر میں. آپ یہ بتائیے قرآن میں ہے کیا, حدیث رسول میں ہے کیا؟ اور حضور کا ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کرام کی سنت واجب ہے. تو صحابہ کرام کا اگر عمل ہو تو بتائیے. ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, عبادت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اگر دین کی بات ہوتی ہے تو چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تلاش کرو, تلاش کرو, تو اب ہم اس حدیث کے تحت ان تمام جانکاروں کی ریسرچ کا احترام کرتے ہیں جو کہتے ہیں 21ویں ہے, کہ نہیں یار 23ویں ہے. ہم تمام کا احترام کرتے ہوئے 5 راتوں میں اہتمام کرتے ہیں. اب اہتمام تو خیر آپ کر رہے ہیں, باہر تو چائے اور بڑے وغیرہ چل رہے ہیں, ان کو تو جاگنی رات نہیں کہا جا سکتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے ان کو مزہ مل گیا کہ آج ہم اکیلے نہیں کچھ اور بھی جاگ رہے ہیں. تو وہ تمام لوگ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر کے موبائل کی اسکرین ان کے سامنے ہے, وہ اس چکر میں نہ رہیں کہ انہیں کوئی ثواب ملنے والا ہے. تو میں ان کے طرف نہیں جا کر کے آپ سے بات کرنے بیٹھا ہوں, آپ بھی مجھے سننے آئے ہیں, قرآن سننے آئے ہیں. تو اب میں آپ کو پھر لے آتا ہوں کہ 5 رات اس لیے جاگی جاتی ہے کہ میڑتا والو ہمارے شریعت میں الگ الگ عالموں کی رائے کو, اگر ان رائے سے دین کا نقصان نہ ہو تو سب کا احترام کرنا پڑے گا. فالو کسی ایک کو کر سکتے ہیں, فالو سب کو نہیں کر سکتے, فالو صرف ایک عالم کو کر سکتے ہیں, لیکن دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا, دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا. اور اس کی ہزاروں مثالیں, لیکن آج کا موضوع یہ نہیں ہے. آج کا موضوع یہ ہے کہ ہماری عوام غلط فہمی کی شکار ہے دین کو لے کر کے, آخرت کو لے کر کے. ہمارے یہ شاہد وغیرہ شاگرد ہیں, ان کو پتہ ہے اس وقت جہاں میں مجلسوں میں جاتا ہوں تو میں قرآن کی چند چنندہ آیتوں کو پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ رہے کہ دھوکے میں رہ جائیں وہ. کیونکہ عوام اکثر یہ بات کہتی ہے حاجی صاحب کہ ہمارے تو دھیانی کون تھی, ہمارے تو دھیانی کون تھی. تو بھائی اب ہم قرآن لے کے آ گئے ہیں, اب دھیان کر لو, اب بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں دھیان نہیں تھی. اب آئیے میں قرآن کریم کھول کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ ہم جس کو صحیح مانتے ہیں کیا وہ صحیح ہے, ہم جسے نیک کام مانتے ہیں کیا وہ نیک کام ہے, ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور مسلمان کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یار میں جو کر رہا ہوں پتہ نہیں, اللہ کہے گا تبھی وہ ٹھیک مانا جائے گا. مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے. مسلمان اپنے نیک اعمال کو لوگوں پہ پیش نہ کرے کہ حاجی صاحب آپ بولو نا حاجی صاحب صحیح ہے کہ نہیں, حاجی صاحب آپ بولو نا, حاجی صاحب کیا بولیں گے, حاجی صاحب کو نہیں پتہ ہے. حاجی صاحب کو, صدر صاحب کو, سیکرٹری صاحب کو, قاضی صاحب کو, مولوی صاحب کو, پیر صاحب کو نہیں پتہ ہے. پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے. کن کو ہے؟ اور اللہ کے بتانے سے نبیوں کو ہے. سمجھے صاحب؟ تو اور نبیوں کے پڑھانے سے اس کے صحابہ کرام کو اندازے ہیں, اس انداز کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی تو قبول کی جاتی ہے, ورنہ احترام کر لیا جاتا ہے اور دین کی طرف آنے کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف ایک بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے. اس میں توجہ سے سنیے گا میری بات کو, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بزرگوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے. غلطی صرف اللہ کی عطا سے, نبیوں سے نہیں ہوتی ہے, باقی سب سے ہوتی ہے. اور اس کا ثواب, اس کا ثبوت حدیث پاک ہے. بخاری شریف کی حدیث یہ ہے بھائیو کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ یہ سنتوں پہ چلنے کے لیے بڑے مشہور تھے, حضور کی سنتوں پہ چلتے تھے, بڑا ادب کرتے تھے. عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں حدیث بیان کر رہے تھے.
کیا حدیث بیان کی انہوں نے کہ حضور نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا. کس مہینے میں عمرہ کیا؟ رجب کے مہینے میں. لوگ سن رہے تھے. حضور کے پڑھائے ہوئے لوگ اتنے اچھے سمجھدار ہوتے تھے, وہ اندھ بھگت کسی کے نہیں ہوتے تھے. اندھ بھگت تو عبداللہ بن عمر کے بھی نہیں ہوتے تھے کہ یا صحابی رسول اندھ بھگت ہو جا. نہیں, صحابی کے رسول کے بیٹے ہیں, آپ صحابی بھی ہیں, لیکن ہم اندھ بھگت آپ کے ہو نہیں سکتے ہیں. احترام آپ کا کیا جائے گا, آپ کا احترام ضروری ہے, لیکن اندھ بھگت صرف اللہ کے ہو سکتے ہیں. اللہ نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک, اور اللہ کے بتانے سے جو رسول لے کر کے آئے وہ ٹھیک. باقی کسی کی بھی بات کو اندھ بھگتی ہم نہیں کر سکتے. ہم چھان بین کریں گے اگر ہمارے بات سمجھ میں نہیں آئی تو. لوگ مدینے کے بیٹھے ہوئے تھے اور بیان کرنے والا عبداللہ بن عمر ہے, حضور کے صحابی عبداللہ بن عمر. دھیان رکھتے تھے یہ کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو, سنتوں پہ چلو. سنتوں پر اتنا چلتے تھے کہ ایک سفر میں پیشاب کرنے کا کوئی بڑا ڈھیر بنا ہوا تھا جس کو آپ اکڑی کہہ دیتے ہیں. وہاں ایک چھوٹا سا کھنڈر بنا ہوا تھا اور گندگی تھی, وہاں لوگ پیشاب کرنے اترتے تھے سفر میں. عبداللہ بن عمر بھی اترے اور بیٹھے اور واپس کھڑے ہو کر کے اپنے کپڑے باندھ لیے اور چلے آئے. لوگوں نے کہا حضرت پیشاب نہیں کیا آپ نے؟ کہا نہیں مجھے لگ نہیں رہا تھا. پھر آپ آئے کیوں, بیٹھے کیوں؟ کہا مجھے لگا نہیں تھا, حضور بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. مجھے پیشاب لگا نہیں ہے لیکن رسول اللہ کو لگا تھا, وہ بیٹھے تھے تو میں نے بھی سوچا اس جگہ پہ آ جاؤں. اتنا دھیان رکھنے والا آدمی, لیکن ہے انسان ہی ہے. کیا انسان ہی ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. مسجد کے اندر بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے. کہا کہ حضور نے رجب میں عمرہ کیا. لوگ چونکہ مدینہ کے تھے, تھوڑا ان کے دماغ میں کنفیوز ہوا کہ یار مدینہ رجب میں کب کیا تھا, چلو ویریفائی کر لیتے ہیں. حجرہ عائشہ, حضور کا جو حجرہ تھا, اس میں اماں عائشہ صدیقہ غسل فرما رہی تھی, حضور کی بیوی. لوگوں نے پوچھا کہ ام المومنین کیا رسول اللہ نے رجب میں عمرہ کیا تھا؟ اب میں پھر آپ کو جھنجھوڑتا ہوں. آپ ہوتے تو ہمت کر لیتے, آپ کہتے بھائی انہوں نے کہہ دیا گھنا بسا سب بڑھ جاؤ, چلے جاؤ, ہاں الڑ کر دو, سب بھاگ جاؤ. ارے نہیں ہوتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے مسئلے کو. لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی بات بتائی ہوئی کی تحقیق کی. مسلمان پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اماں عائشہ سے کہا کہ ام المومنین کیا رسول اللہ نے عمرہ کیا تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے عبداللہ بن عمر حضور کا چاہنے والا ہے, لیکن بیوی سے زیادہ نہیں چاہ سکتا. عائشہ گھر میں رہتی ہیں, انہیں زیادہ پتا ہے. تو رجب میں عمرہ کیا. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ان کی غلطی کو اتنا خوبصورتی سے بتایا. فرمایا اللہ ابن عمر پہ رحم فرمائے, اللہ ابن عمر پر رحم فرمائے, رسول اللہ نے رجب میں عمرہ نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. اور آج کا ہوتا تو مسئلہ غلط بتا دیا, انہاں دعوی کو نہیں, ایسے کرتا نا جہالت. وہاں جہالت نہیں ہوتی تھی, حضور کے پڑھائے ہوئے لوگ تھے. کہا اللہ ابن عمر پہ رحم فرمائے, رجب میں نہیں کیا تھا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر بھی سمجھ کے میرے سے غلطی ہوئی. تو اسی طرح مسئلہ بیان کرنے میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہوئی ہے, ہوتی رہے گی. کوشش کریں کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے, عالم سے پھر پوچھ لیں کہ حضرت یہ تھوڑا میرے کنفیوز ہے, اس کو بتا دیں. آج ممبئی سے ایک فون آیا, غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہے, چھوٹے شہر سے بھی ہو سکتی ہیں, بڑے شہر کے عوام سے ہو سکتی ہے. ایک ممبئی سے فون آیا کہ حضرت میرے ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ روزہ صرف کھجور سے ہی کھل سکتا ہے, بھلے کچھ بھی کھا لو روزہ کھلتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ ممبئی رہتے ہیں, لوجک سمجھیں, ہمارا اسلام لوجیکل مذہب ہے, سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے اس کے اندر, سسٹمیٹک مذہب ہے. آپ خود سوچیں کہ کیا نارنگی کی پھانک ہے یا چیکو ہے یا جائز نہیں, یہ چیزیں کیا ہے, حلال ہے نا. اور کھجور کون سی جنت سے آئی ہے, وہ بھی تو کھجور ہی وہی کھانے کی چیز ہے. چاہے کھجور سے کھولیں چاہے کسی سے کھولیں, کھل جاتی. اس پر تو حدیث ہے باقاعدہ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دودھ کی گھونٹ سے بھی روزہ کھلوا سکتے ہو تو کھلوا دیا کرو. تو کھجور الگ ہوتی ہے, دودھ الگ ہوتا ہے, پانی جو ہے نمک, جس سے بھی, اور جو آپ یہ حلال چیزیں جو بھی بازار میں ملتی ہیں ان میں سے کسی سے بھی روزہ کھلا جا سکتا. تو آپ دیکھیں ممبئی کے اندر بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, جبکہ وہاں بڑے علماء ہیں, بڑی دین کا وہاں ماحول ہے. میں تو دیکھ کے آیا تو دیکھا 80% عوام الحمدللہ دین پہ چلنے والی ہے وہاں پہ, اللہ کا فضل ہے. لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان ہے. آئیے اب ہم واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ ہم اور آپ جو کر رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو, اس کو ٹھیک بنانے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی دلیل چاہیے. اب جو میرا موضوع اکثر جگہ رہتا ہے, میں اسی موضوع پر واپس آتا ہوں, تھوڑا پانی لا کر اس موضوع پر واپس آتا ہوں کہ نیکی
آپ تمام لوگ عوام ہیں، لیکن آپ یہی کہتے ہیں نا کہ اچھے عمل نہیں ہوں گے تو بخشش نہیں ہوگی، عمل کرنا پڑے گا، رات دن یہ بولتے ہیں نا آپ لوگ، زور سے بولے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ یقین ہے نا آپ کو کہ بھئی نیکی کرنی پڑے گی، اچھے کام کرنے پڑیں گے، رات دن ہم کہتے ہیں، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نیکی ہے کیا؟ نیکی تو آپ نے کہا کہ نیکی کرنی چاہیے، لیکن نیکی، اللہ کون سی نیکی کو نیکی کہتا ہے، بات وہ مانی جائے گی، ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے فارم بھر دیے، لیکن وہاں پہنچے ایروپلین کے پاس تو اس نے کہہ دیا نہیں، یہ سائن تو صحیح نہیں ہے۔ اب آپ کہتے رہے نہیں میرے حساب سے تو آپ کے حساب سے ہی ہوں گے، ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹ تو نہیں، میرے حساب سے بھی آپ کا حساب، ایروپلین آپ کا تھوڑی ہے جو آپ کے حساب سے صحیح ہے، جائیے کسی بار پڑھے لکھا کوئی بندہ اسے ٹھیک کرا کے آئیے۔ تو اسی طرح جنت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں وہی جائے گا جو اللہ کے حساب سے ٹھیک ہوگا۔ اگر اللہ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہمارے آپ کے لیے اللہ محفوظ رکھے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے آج کی شب، کیونکہ یہ رات قرآن نازل ہونے کی شب ہے، میں قرآن کی اہم آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں تاکہ آج کی رات آپ دھوکے میں نہ رہیں کہ کیا کروں یار، میں تو اللہ کی رحمت کے بھروسے تھا، کیا کروں ہم نے تو سنا تھا۔ وہ چیزیں نہ ہو، رحمت کے بھروسے رہنا چاہیے، لیکن عمل بھی کرنا پڑے گا۔ بغیر ورک کیے اگر کسی کو لگتا ہے میرا کام چلنے والا ہے تو بزرگوں کا نہیں چلتا تھا، میرا تو آپ تو ویسے ہی ہم کو لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا لیجیے۔ اسلام معاشرے سے ہی بنتا ہے، معاشرے میں آتا ہے، معاشرے کو لے کے چلتا ہے۔ ہم اور آپ معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، گاؤں والے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہم نیکی سمجھتے ہیں اس کام کو کہ یار میرے تجھ سے بھی نہیں بنتی ہے، میرے تجھ سے بھی نہیں بنتی ہے، اس سے بھی نہیں بنتی ہے، اب میں تو خالی اللہ اللہ کرتا ہوں۔ اکثر لوگ منیر بھائی یہ کہتے ہیں کہ اپن تو اللہ اللہ کریں صاحب، اپنا آپ کسی سے کوئی مطلب کو نہیں، اپن تو دکان جاوائیں اللہ اللہ کریں بس۔ اس کو تمام لوگ نیک سمجھتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی سمجھتے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا، ہم نے درس قرآن شروع کیا تو ہماری بھی آنکھیں کھلی کہ یار خالی نماز پڑھ لینا اور اپنا بچے کو چلا لینا اس کو نیکی نہیں کہہ سکتے۔ آپ معاشرے کے حصے ہو، آپ سماج کے حصے ہو، سماج کا حصہ بننا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ کی ذات سے، آپ کے پیسوں سے سماج کا کام نہیں ہوتا ہے تو آپ نیک نہیں ہو، آپ نیک، زور سے بولو، آپ نیک نہیں ہو۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم قرآن کریم کے بار بار اس آیتوں کو میں سنا چکا ہوں لوگوں کو، آپ کو پھر سنا دیتا ہوں کہ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ صرف نماز پڑھ کر کے اپنی دکان چلا لینا اور دھن کو سیف رکھ لینا، یہ اگر نیکی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں ارشاد فرماتا؟ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے سنتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور جب قرآن پڑھا جائے اللہ کا ارشاد ہے وَانصِتُوا، خاموش رہ کر کے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر آپ قرآن کی موجودگی میں شربت کی فکر میں رہیں گے، موبائل کی فکر میں رہیں گے اور باہر کی فضاؤں کے میں رہیں گے، رنگ و روغن میں رہیں گے تو پھر آپ پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کو پر رحم کیا جائے تو آئیے اب آپ قرآن اللہ کا سنتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ میرتا والو غور کرنا اس بات کو، کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کو ہم کتنا نیک کام سمجھتے ہیں نا، کہ یار اس سے بڑا نیک کیا ہو سکتا ہے کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور والمشرق، یا پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ بار بار عرض کر چکا ہوں، پھر کر رہا ہوں، پورب میں بھی ہم کبھی کھڑے ہوتے ہیں جب ہم سفر میں نماز پڑھتے ہیں اور کوئی ہمیں کعبے کی دشا بتانے والا نہیں ہوتا ہے، تو جہاں آپ کا من ہوگا، دل جمے گا کہ یار کعبہ یہ ہونا چاہیے، وہاں پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ ارشاد ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی چہرہ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے۔ اس پر تو سبحان اللہ بول دو۔ میں جمعے میں بھی کہتا ہوں کہ پیروں پر سبحان اللہ بولنا کرو بند اور اللہ پہ سبحان اللہ بولا کرو۔ آپ پیر صاحب کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کن کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے زیادہ پیر میں مزہ آتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔
وہ قادری ہو سکتا ہے، چشتی ہو سکتا ہے، رضوی ہو سکتا ہے، اشرفی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی؟ بڑا ڈینجر مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ قادری چشتی ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم کعبے کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر نیکی کیا ہے؟ من آمن ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو۔ دیکھو نماز پڑھی، لیکن جب باہر گئے نا تو آپ نے کیا کہا؟ یہ موبائل کا آپ کام کرتے ہیں، یہ لے کے آئے تھے آپ اجمیر سے، نماز میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ جو ہی باہر گئے موبائل کا مال لائے تھے اجمیر سے، آپ نے کہا کیا کروں صاحب، بچے کی سوگن کھا رہا ہوں، یہ جو ہے نا مال دلی سے آتا ہے ہمارا، معاذ اللہ، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہوا۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو آپ کا یہ ایمان ہوتا جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں ایمان کسے کہا گیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جو نئے نئے اسلام لائے تھے، اسلام کی زیادہ جانکاری نہیں ہوئی، تو انہوں نے پوچھا یا یہ اللہ کے رسول، اللہ کہاں ہے؟ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، پہلے تو 360 کی پوجا کرتے تھے، آپ نے کہا وہ نہیں، اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہے کہاں؟ ہم جس اللہ سے محبت آپ نے سکھائی ہمیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا نا صحابہ کرام نے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اے پیغمبر میرے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں، سبحان اللہ، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتے ہو میں سنتا ہوں۔ بیٹا اس کو لے کے چلا جا، کیا مسئلہ ہے؟ ان بچوں کو بھیج دو، جانا چاہے چلا جا بیٹا، ٹھیک، بسم اللہ۔ اب یا اللہ کا نعرہ لگا دے آپ حضرات۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں آج کی رات اللہ کے ہو جاؤ، اس اللہ کو دور مت سمجھو، اللہ کتنا قریب ہے۔ فرماتا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعا سنتا ہوں۔ ایک آیت میں فرمایا سورہ قاف غالباً، اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ ہے جان سے قریب۔ مسجد میں 5 ٹائم سجدے کر رہے ہو، روزے پہ روزے رکھے جا رہے ہو، عمرے ہو رہے ہیں صاحب، 5 عمرے، اور مال بیچتے ٹائم کیا کہا؟ صرف 50 روپے کے لیے کیا کہا کہ یہ مال تو بمبئی سے آتا ہے، اس لیے 1000 روپے سے کم نہیں دے سکتا۔ مال اجمیر سے لائے تھے، کہا بمبئی سے لایا ہوں، اب آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھیں۔ حضور کا فرمان ہے جس بچے کا جسم حرام روزی سے پلا بڑا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرا بیٹا تو مت صاحب جنت میں نہیں جائے گا، میں کہہ رہا ہوں نہیں 5000 کا ٹینٹ لگاؤں گا شادی میں، کیا کرو گے؟ جنت میں تو جائے گا نہیں۔ نہیں صاحب کمپنی اسی کے نام کی کھولوں گا، کھولتے رہیے۔ عمرہ کراؤں گا اس کے برتھ ڈے پر، کراتے رہیے، عرب ریٹرن۔ اس بچے کا جسم تو حرام سے بڑا ہے نا، کرو گے کیا؟ ایک بندہ نہایا نہیں اور آپ عطر چھڑک رہے ہیں اس کے اوپر، کچھ نہیں ہونے والا ان باتوں سے۔ بہت بڑی گھٹنا گھٹی ہے مسلمانوں کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ، کہ مسلمانوں کو جنت کے دھوکے دیے گئے ہیں، مسلمانوں کو جنت کی بہاروں کے خواب دکھائے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا بھیا پہلے شریر ہوگا جب جو جنت میں جاؤ گے نا، یار شریر لے کے ہی جانا نا جنت میں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو جسم حرام روزی سے پلا بڑا جنت میں نہیں جائے گا، لہذا غور کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے بڑی ہی شاندار یہ آیت ایسی جو سورہ بقرہ کی ہے، 2 پارے کی، جتنے بیٹھے ہو نا اگر غور کر لیا نا آج کی رات، آپ کل سے چینج انشاءاللہ، ہم نہیں ہوئے آپ تو ہو جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ میں نے اپنے اندر میرے اندر پہلے غصہ ہوا کرتا تھا، جب ان آیتوں کو پڑھا نا تو پھر خاموشی ہی کو
میں نے سمجھا کہ نہیں یار ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, دین کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ کے پھر فرمان پہ آتا ہوں تاکہ آپ کو پکا یاد ہو جائے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ نیکی نہیں ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ, اللہ پر ایمان ہو. کس پر ایمان ہو؟ اللہ پر ایمان ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا مومن ہونے کی کنڈیشن میں مسلمان زنا نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان بھی رہے چوری بھی کرے, دونوں چیز ساتھ نہیں ہو سکتی. فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان رہے اور شراب بھی پیے, دو کام نہیں ہو سکتے. اب اس کا جواب کیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کئی عبداللہ اور شکور اور غفور اور سلیم اور علیم کریم, میں کسی پہ جانا مت, میں ایک مثال دے رہا ہوں, مسلمانوں میں نام ہوتے ہیں. کسی کا نام ہے زید, مسلمانوں والا وہ شراب پی رہا ہے, چوری کر رہا ہے, اور حضور تو کہتے ہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان بھی رہے چوری بھی کرے. اس کا جواب بھی خود نہیں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جب کوئی مومن ہو کر کے بھی زنا کر رہا ہوتا ہے, چوری کر رہا ہوتا ہے, ایمان اس کے اوپر سے لٹک کر چھتری کی طرح ٹنگ جاتا ہے اوپر, اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے. تو سمجھ لیں اس بات سے, اگر جس وقت آپ مال کو دھوکے میں بیچ رہے ہیں, اگر جس وقت آپ مال کو دھوکے میں بیچ رہے ہیں, اس وقت مومن نہیں ہوتے ہیں. ایمان ٹنگ جاتا ہے, جو ہی جھوٹ بولنا بند کیا اب واپس آ جاتا ہے. ایمان اور یہ چیزیں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا پھر ارشاد سنیے, من آمن باللہ, ایک تو اللہ پر ایمان, وبالیوم الآخر, قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اور قیامت کے دن پر ایمان اتنا آسان نہیں جو ہم اور آپ بول رہے ہوتے ہیں رات دن. اس کی ایک مثال میں ٹرین سے دیتا ہوں اکثر. اگر کسی آدمی کو یقین ہو ٹرین کا کہ صبح منتری جی نے بلایا جے پور 9 بجے پہنچنا ہے, 5 لاکھ کا مسئلہ حل ہونا ہے. میرے کوئی گزر گئے تھے, ان کے معاوضے مجھے 5 لاکھ ملنے ہیں اور فون آ چکا ہے منترالے سے, صبح 9 بجے آپ پہنچیے کاغذ لے کر. تو پھر صبح 3 بجے اٹھتے ہیں, ٹرین 5 بجے کی ہے, اٹھتے 3 بجے ہیں. کیوں؟ یقین ہے, ڈاکومنٹس تیار ہیں, منترالے پہنچنا ہے, 5 لاکھ لانے ہیں, تو 3 بجے اٹھتے ہیں. لیکن اگر یقین نہ ہو, کوئی جے پور کا چھٹ بھیا نیتا کہہ دے ہاں ہوگا تو آپ کو فون کر دوں گا, تیار رہا کرو, ویسے تو آپ تیار رہتے ہو؟ زور سے بولو. کیونکہ یقین ہی نہیں کہ یار آئے گا تو دیکھا جائے گا. قیامت کا بھی وہی مسئلہ ہے. اگر یقین ہو کہ قیامت آئے گی, مجھ سے حساب لیا جائے گا, تو پھر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا لوگ کیا کہیں گے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ یار کیا کریں, ٹاوروں کے لیے کرنا پڑتا ہے. ٹاوروں والی آیت بھی آئے گی, میں بتاؤں گا آپ کو کہ ٹاوروں کا اینڈ کیا ہونا ہے اگر آپ نے ان کو حلال نہیں کھلایا تو. اگر قرآن و حدیث کی تبلیغ خاندان میں نہیں کی تو وہ ابھی آگے آیتیں آ جائیں گی, آپ سنیے گا. ایک مرتبہ پھر یا اللہ کا نعرہ لگا دیں. اب درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ بھئی درود شریف آپ پڑھتے نہیں ہو اور ربیع الاول پر اونٹ پر بیٹھ کے نعرے لگاتے ہو. ہمارے میاں بھائیوں بڑی پرابلم ہے, ربیع الاول پر اونٹ پر بیٹھ کے چلاتے ہیں ہم جان لٹا دیں گے, اور یہاں پنکھے کے نیچے بیٹھے درود نہیں پڑھ پا رہے ہو. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مذاق ہی کر رہے ہوتے ہو سارا. تو اونٹ پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. جب درود شریف کے لیے کہا جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے. تمام حضرات درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, اللہ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, والملائکۃ, اور فرشتوں پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے. کن پر ایمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھو 2 فرشتوں تو اینی ٹائم ساتھ ہی رہتے ہیں, آپ سنتے ہیں نا رات دن. کرامن کاتبین, اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, کرامن کاتبین 2 عزت دار لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے امام گزرے, امام غزالی, انہوں نے اس آیت کے ماتحت ایک واقعہ درج کیا ہے بڑا شاندار. میں واقعوں کی شوق تو نہیں رکھتا ہوں, لیکن اگر قرآن حدیث سے جڑا ہوتا تو سننا بھی چاہیے, ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں کے کنارے پر 2 آدمی لڑ رہے تھے, بحث ہو رہی تھی گرما گرم. وہ کہ نہیں پہلے میری بات سن, نہیں پہلے میری بات سن, میں نے یہ نہیں کہا, وہ کہ نہیں میں نے یوں نہیں کہا.
اور ایک بندہ اللہ کی یاد میں سر جھکائے مراقبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بس اللہ کی یاد۔ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا ان کا فیصلہ کر دوں، لیکن یار مجھے تو پتہ ہی نہیں میٹر کیا ہے، کبھی اس کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں، کبھی اس کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، توجہ ادھر۔ اور ایک بندہ ہے جو سر جھکائے ہوئے اللہ اللہ کر رہا ہے، اسی سے پوچھا جائے، کیونکہ یہ پہلے سے بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی بھی دو کی لڑائی میں لاڈے کی بوا مت بنا کرو، جب تک بات پکی پتہ نہ ہو کہ ہم تو ہمارے مامے کے ساتھ ہیں اور تو کہ ہم تو ہمارے چاچے کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے تو بیڑا غرق ہے آپ کے سماج کا، جب تک بات مکمل معلوم نہ ہو، نہ چاچے کے ساتھ رہو نہ مامے کے، احترام دونوں کا کرو اور اپنے گھر آؤ تاکہ لڑائی کچھ کم ہو۔ تیل تو ہم ہی ڈالنے والے ہوتے ہیں لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں چاہے تو غلط کر چاہیے کر، ہم تو تیرے ساتھ ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف وہ کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب نے سوچا، عالم صاحب نے، یار یہ دونوں بندے لڑ رہے ہیں، دو مومنوں کو ایک کرنا چاہیے، لڑتے ہوئے کو دونوں کو ایک کرا دوں، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ آئیے ان سے پوچھتا ہوں، ایک اللہ والے بندے بیٹھے ہیں، توجہ۔ اس نے اس اللہ والی جو بندہ عبادت کر رہا تھا نا حاجی صاحب، مولوی صاحب نے اس سے کہا حضرت صاحب یہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں، ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ کبھی اس کی بات ٹھیک لگتی، کبھی اس کی بات ٹھیک لگتی، میں تو ابھی آیا ہوں، میں چاہتا ہوں دو مومن ایک ہو جائیں۔ حضرت صاحب ان میں دونوں میں صحیح کون ہے؟ آہا، اللہ والے کیسا جواب دیتے تھے۔ اس اللہ والے نے کہا ان دونوں میں صحیح وہ ہے جسے قیامت میں اللہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، کون معاف کر دے؟ جسے اللہ معاف کر دے وہ ٹھیک ہے بھائی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یار جواب تو بڑا شاندار دیا انہوں نے۔ ان مولانا صاحب نے کہا حضرت مجھے بڑی شرم آئی، میں اتنا بڑا مولوی ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آئی بات جو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ان دونوں میں ٹھیک وہی ہے جو اللہ جسے اللہ معاف کر دے۔ حضرت اتنا علم ہے آپ کے پاس تو چلو شہر میں چلو، تبلیغ دین کرو، لوگ حالات خراب ہے، آپ جنگل میں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ جنگل میں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو چاہیے شہر میں چلیں اور لوگوں میں تبلیغ دین کریں، لوگوں کو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دیں، نہیں انل منکر برائی سے روکیں۔ اس اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ کہا بابو میں اکیلا کب ہوں؟ حضرت جنگل میں تو اکیلے بیٹھے ہیں آپ؟ کہا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، ایک میں ہوں، ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ تو ایک تو اللہ ہے اور ایک میں ہوں، دو ہو گئے۔ پھر وہی اللہ فرما رہا ہے کرامن کاتبین، دو معزز فرشتے ہیں جو نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، برائیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، دو فرشتے ایک میں ایک اللہ، تو کتنے ہو گئے؟ چار۔ وہی اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کلو نفس لما علیہا حافظ، ہر آدمی چاہے مرد ہے عورت ہے، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، ہندو مذہب کا یا مسلمان مذہب کا، مرد عورت اچھا برا، ہر نفس کے ساتھ اللہ نے حفاظتی فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ یہی وجہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی بالکل چکنا چور، لیکن اس کا سوار صرف چند کھروچے آئی ہیں۔ یہ میں نے جودھ پور میں سے دیکھا ہے، میڑتے کا بندہ تھا، گاڑی کو دیکھا تو لگا بندہ تو مر گیا ہوگا، لیکن بندے کا صرف ہاتھ فریکچر ہوا، اللہ نے بچایا، کیونکہ جب تک موت لکھی نہیں ہوتی ہے سانپ پاس سے گزر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت رات کو کھیت میں سو رہا تھا، سانپ پاس سے گزر گیا، بھائی کیوں گزرا؟ سانپ کی کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں آپ سے کہ آپ کو نہ کاٹے، اصل میں موت نہیں لکھی تھی، فرشتے نے سانپ کا منہ ادھر کر دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کے گھر سے میں، آپ اور ہم جب گرمیوں کے، اب گرمی آنے والی ہے تو چھپکلی آتی ہیں بار بار کھانے، ہم کھانا کھانے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چھپکلی آتی ہے، بچی کہتی ہے ابا چھپکلی آ گئی، تو ہم ایسے ایسے کرتے ہیں تو اوپر چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں مغرب کے ٹائم تو بیوی، میاں بیوی کے بچوں کے کہنے کی وجہ سے آپ نے چھپکلی کو باہر بھگوا دیا، اوپر چڑھا دیا، لیکن جب آپ سو رہے تھے رات کو نیند میں تھے تو چھپکلی کو اوپر کس نے بھیجا؟ چھپکلی کیوں نہیں آئی؟ آ رہی تھی لیکن فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اینما کنتم فثم وجہ اللہ، جہاں ہو اللہ ادھر ہی ہے، اللہ کے فرشتے اینی ٹائم بچاتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آئی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھو، نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، والکتاب اور قرآن کریم پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ ایک ایسا نازک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے۔ منہ سے تو آپ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ تو آپ نے منہ سے کہا ہے نا،
اس کا پروف تو دینا پڑے گا. ایک بڑا نازک مسئلہ ہے جو اکثر ہماری جیبوں پہ چوٹ کرتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جس گھر میں آپ رہتے ہیں اور وہ گھر والد صاحب کا ہے, اس گھر میں بہن کا حصہ ہوتا ہے. کس کا حصہ ہوتا ہے؟ بہن کا حصہ ہوتا ہے. اور وہ حصہ یوں نہیں کہ کوئی مشورہ ہے, فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح وہ بھی فرض ہے. وہ مائرے سے کام نہیں چلنے والا ہے. ہاں بہن نے اگر کہہ دیا ہے کہ مائرے میں ایڈجسٹ کر لیں گے تو بات الگ ہے, اور نہ آپ کو وہ دینا چاہیے, فرض ہے آپ کے اوپر. عموماً لوگ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ اس مسئلے پر قرآن کریم نے مسلمانوں لڑکی کو اور ہماری بہن بیٹیوں کو جائیداد کا حصے دار فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ حصہ ہے ان کا, آدھے سے آدھا. لڑکے کا ایک ہے, بیٹی کا آدھا. یعنی وہ آیت ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کا ڈبل بیٹی کا سنگل. یعنی اگر آپ کے 15 لاکھ کا مکان ہے, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, تو 10 لاکھ کا بچہ تو اس گھر میں ہی رہ رہا ہے, اس کو تو کیش کی کیا ضرورت ہے, گھر اسی کا ہے. 5 لاکھ روپے بہن کو دینے پڑیں گے اگر ایک بھائی بہن ہے تو. اس کی موٹی سے موٹی گنے تو پھر آپ جتنے بھائی بہن ہو آپ حساب لگا لیں. لب لباب یہ ہے کہ بیٹے کا ڈبل بیٹی کا سنگل ہے. عموماً لوگ جب بیٹیوں کو دینے کا مسئلہ آتا تو یہ جملہ بولتے ہیں کہ بیٹی جو ہوتی ہے پانتی کی نہیں ہوتی, ہانتی کی ہوتی ہے. کفر جملہ ہے یہ. قرآن نے اس کو پانتی میں شامل کیا ہے, ہانتی میں شامل نہیں کیا ہے. تو اسی لیے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ کتاب پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والنبیین, تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, جو قرآن کریم پر, قیامت کے دن پر, تمام نبیوں پر. اچھا میرتا سٹی والوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ حضرات کی بارگاہ میں, یہ جو 5 جملے ہیں نا کہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, میرتا والوں یہ 5 جملے تو ہم اور آپ سب کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب بالکل ہمارا تو ایمان ہے. منیر بھائی اس میں سب کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, ہر بندہ کہے گا کہ مولانا کچھ بھی ہو یہ تو ایمان ہے ہمارے. ہر مسلمان یہ کہتا بالکل صاحب اللہ پر ایمان ہے, بالکل فرشتوں پر ہے, نبیوں پر ہے, لیکن قربان جاؤں اللہ کی کتاب پر. یہ کسی مسئلے کو ادھورا نہیں چھوڑتا, کسی مسئلے کو ادھورا نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں آگے فرماتا ہے جو بڑے امتحان کی بات ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت امتحان ہے. تھوڑی آواز اگر ہلکی کر دو تو دیکھ لو, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. گونجنے والی آواز اگر کم ہو جائے, سادی اگر کر سکتے ہو تو دیکھ لو. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, یہ دوسرے پارے کی آیت پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکی یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ پھر چاہوں گا. یہ تو تھنکنگ ہوئی, آمنا باللہ, اللہ پر ایمان تو دماغ میں ہوتا نا, ایمان تو عقیدہ, دل و دماغ کا نام عقیدہ ہے, اس میں ہوتا ہے. قرآن پر, اللہ پر, نبیوں پر, فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان, یہ ہوئی تھنکنگ, اسلامی تھنکنگ ہے یہ تو. لیکن فزیکلی اسلام کیا ہے وہ بھی ضروری ہے. فرماتا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اور نیکی یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں, ذوی القربا, قریبی رشتہ داروں پر. کن پر خرچ کرو؟ قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرو. یہ دوسرے پارے کی آیت پاک ہے. اور یہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں. داڑھی رکھ لی ہم نے, امامہ باندھ لیا, سفید کپڑے پہن لیے, عطر لگا لیا, حج کر لیا, نماز پڑھ لی, یہ تو کر لیا ہم نے, لیکن بھائیو ادھوری بات تو نہیں ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے انٹر ہو جاؤ. پورے کیا ہو جاؤ؟ پورے داخل ہو. تھوڑی اور کم کر دو آواز کو. پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے مسلمانوں. اللہ فرما رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ خالی کعبے کی طرف منہ کر لیا, نیکی تو یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, اپنا مال اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو. کن پہ خرچ کرو؟ قریبی رشتہ دار گنا دیتا ہوں, آپ کو یاد ہو جائیں گے. سگا بھائی اور اس کی اولاد, سگی بہن اور اس کی اولاد, چچا اس کی اولاد, ماما اس کی اولاد, بھوا اس کی اولاد اور خالہ اس کی اولاد.
یہ لوگ کون ہیں آپ کے قریبی رشتہ دار. کون ہیں یہ لوگ؟ قریبی رشتہ دار. ایک رشتہ ہوتا ہے سمجھ بھائی ذوی الارحام. دو رشتے ہیں, ذوی القربہ تو یہ, اور ذوی الارحام اصل میں ارحام کہتے ہیں رحم کو. رحم کہا جاتا ہے بچے دانی کو. وہ رشتے جن کا میرا بچے دانی سے تعلق ہے. میری ماں کی بچے دانی سے میں ہوں, میری بیٹی میری بیوی کے بچے دانی سے ہے, میرے اوپر کے باپ دادے میرے بزرگوں کی ان کے بچے دانی سے ہے. ذوی الارحام یعنی میرے ماں باپ, میرے نانا نانی اور میرے بیٹا بیٹی, یہ ذوی الارحام ہیں. ان کی خدمت تو کرنی پڑے گی مول رقم سے جو آپ کمانے جاتے ہیں اسی سے, لیکن جو ذوی القربہ ہیں, بھائی بہن اور ان کی اولاد, چچا اس کی اولاد, ماما اولاد, بوا اولاد اور خالہ اس کی اولاد, ان کی مدد آپ کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کرنی ہوگی. کبھی آپ مول رقم سے کریں سبحان اللہ, ورنہ زکوٰۃ کے پیسوں سے, فطروں کے پیسوں سے ان کی مدد کیجئے. اور اگر آپ ان کی مدد نہیں کرتے ہیں آپ نیک نہیں ہیں. آپ کیا نہیں ہیں؟ زور سے بھائی. میں نے شروع میں کہا نا یار, نیک جب ہوں گے نا جب اللہ بھی نیک مانتا ہو ہمیں, ہے نا بھائی؟ ایسے ہی ہے. اور دیکھو یہ کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا بڑا امتحان ہے. آپ یہاں بیٹھے اور میں کہوں صاحب وہ جودھ پور میں ایک بیوہ ہے تو آپ دے دیتے ہیں, اور میں بھی کہتا ہوں ماشاء اللہ منیر بھائی بڑے دل کے آدمی ہیں, دیکھو میرے کہنے سے 5,000 روپے دیے. حسین بھائی بڑے دلدار ہیں, دیکھو میرے کہنے سے وہ ناگور میں کوئی بیوہ اس کو دیے. تو آپ کا دل بھی خوش ہوتا الحمدللہ, میری عزت بھی ہوئی, میں نے دین کا کام کیا. رشتہ داروں سے ہوتی ہے ناراضگی, اور وہاں دینا سمجھ بھائی اپنے اہنکار کو جھکانا پڑتا ہے. یہ ہے بڑا امتحان کہ دل جھکاؤ اللہ کی طرف, سر اور دل, اور جسم جھکاؤ پھر برادری کے لوگوں کے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہم اگر یہ مسئلہ عام طریقے وہ تو ٹھیک ہے, ہم نے قرآن کھولا, اگر ہم ایسے بتائیں تو بندہ کہے کہ مامے کے بیٹے کی مدد کروں میں, ہماری تو شادی میں نہیں آئے تھے, وہ کاکا کا بیٹا اس نے تو کارڈ پھینک دیا تھا میرے حاجی کھانے والا, وہ بوا تو میرے ابا کے جنازے میں نہیں آئی تھی, وہ خالہ کا لڑکا تو الیکشن میں میرے مقابلے میں کھڑا تھا, اس کی مدد کروں. ہمارے تو دل نہیں مانتا ہے, ہمارا تو دل نہیں مانتا ہے. تو ہم کہیں گے قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الا حبہ, اللہ کی محبت میں دینا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو تو پتا ہے آپ کی ناراضگی ہے, تو اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا ناراضگی ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے. لیکن اسلام خاندانی نظام کو مضبوط کرتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں میری مسجد اچھی ہو جائے, میرا مدرسہ اچھا بن جائے, میرا گھر اچھا بن جائے, نہیں, اس سے نہیں چلے گا. آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں, معاشرے کو مضبوط کرتا ہے ہمارا اسلام. اس لیے کہتا ہوں کہ میڈیا کے اندر ہمارا ایک بندہ ہونا چاہیے جو ہمارے پیغام کو پہنچائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, قرآن کے اوپر کون سے الزامات لگا رہے ہیں. وہ تو آپ جانیں, ہمارا قرآن کریم خاندان کو مضبوط کرتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کی جائے. اور مسلمانوں یہی تو اللہ سے محبت کی نشانی ہے. یار اس کو دوں جو مجھے نہیں دیتا, اس کو دوں جو مجھے سلام نہیں کر رہا, میری خالہ کا لڑکا, وہ میرا بھانجا جو گھمنڈ کرتا ہے اور میرے بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ, وہ میرا بھتیجا جس نے میری شادی کے کارڈ کو پھینک دیا. اللہ فرماتا بندے پھر میں اتنا ہلکا نہیں ہوں, اگر مجھ سے محبت ہے تو تمہیں جھکنا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے کہ یار ان کو دینا پڑے گا مجھے جو مجھے پانی پلانے کو تیار نہیں ہے, جو ہاسپٹل میں نہیں آئے میرے پاس. تو اب مسئلہ وہی ہے جو حضور نے فرمایا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا من آتا للہ, جو اللہ کے لیے دے. کس کے لیے دے بھئی؟ بھوا کا بیٹا اگر دوست ہے تو اس کو تو آپ میرے بغیر کیوں دے دو گے؟ اس میں پھر قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہو, تو آپ دے ہی دو گے. اسلام یہ ہے کہ اسلام آپ کے جسم پر بھی اور آپ کی الماری پر بھی لاگو ہونا چاہیے. الماری کھولیے اور انہیں دیجئے جو آپ سے بولتے نہیں ہیں, نہیں ہمارے ان سے بنتی نہیں ہے, تو پھر آپ اللہ کے لیے کہاں دے رہے ہیں؟ اب تو دوستی ہے تو دے رہے ہیں, ورنہ نہیں دے رہے. وہ قبرستان کا بابا میں جاتا ہوں تو گیٹ نہیں کھولتا ہے, اس کی میں کیوں دوں, اس کو کیوں دوں؟ تو اللہ کے لیے کہ آپ تو غلامی کے پیسے دے رہے ہیں. پھر آپ کے لیے گیٹ کھول دے, آپ کے موٹر سائیکل کا دھیان رکھے, آپ کے دادا جی کی قبر کا دھیان رکھے تو آپ دیں گے, ورنہ آپ نہیں دیں گے. تو پھر اللہ کے لیے کیا ہوا؟ الحمدللہ میں بڑا بول نہیں بول رہا ہوں, ایک میسج دے رہا ہوں آج کی رات آپ کو. ایک کوئی غریب صاحب ہیں,
اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، واللہ باللہ اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بندہ چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ ایک غریب ہے، تو پتہ چلا سردیوں میں 2 سال پہلے ان کے پاس انتظام سردیوں کا نہیں ہے، تو میں نے اپنے کچھ مقتدیوں سے، ڈانگاس کے ایک بزرگ سے بھی کہہ کر کے رضائیوں کا انتظام کروایا۔ پھر پتہ چلا کچھ پریشانی ہے تو کچھ پیسے کا بھی انتظام کیا لوگوں سے کہہ کر۔ لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مجھے گال گلوچ کرتے ہی رہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پہلے تو میرا دل ہوا کہ میں انہیں کہوں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، ہم تو لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، اللہ پھر یہی فرمائے گا تو لوگوں کو قرآن سنا، تیرا اپنا حال کیا تھا۔ تو ابھی گھر پہ بیٹھ کر ہم فطرے کا حساب کر رہے تھے، تو جو ہے وہ آئے گھر پہ، تو ان کو میں نے 500 روپے دیے، صرف اتنا ہی کہا سمت بھائی کہ سنا آج کل آپ مجھے دعائیں بہت دیتے، تو بولے نہیں دعا تو آپ کی کام آئے گی۔ میں کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سنا ہے دعا کرتے بہت ہیں آپ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا سکون ملا کہ الحمدللہ اس کو دیا جس جو ہمیں گالیاں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اگر دینا ہے تو بھائی بڑی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں دینا ہے۔ ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، میری بہن تو بیمار، میرا بھائی بیمار، میرے مامے کے پاس اس کے بچوں کے افطار کا سامان نہیں، اور میں جناب اعلان کروا رہا ہوں کہ صاحب 25 روزے داروں کو آج روزہ کھلواؤں گا، 25 عمرے کروا چکا ہوں، 5 جگہ انشاءاللہ مسجدوں میں لائٹیں لگوا دی ہیں، بہن کے گھر میں لگاؤ، مسجد میں لگانی اتنی ضروری نہیں ہے، چچے کے گھر میں لگاؤ، مسجدوں میں اتنی ضرور، مسجدوں میں مسجد والے لگا لیں گے جن کو لگانی ہوگی۔ آپ اپنے پیسے سے قریب رشتہ داروں کی مدد کرو، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا دامن پکڑا جائے گا، کیونکہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اور اب آپ کے سنتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، کتنے گنائے اللہ تعالیٰ نے۔ سمجھنا آج کا میرا پیغام ہے، یہ جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، اس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ لب لباب یہ ہے کہ مال کا مینٹین کیجئے، پیسوں کا۔ اسلام خالی اپنے آپ کو مجنون بنانے کا نام نہیں ہے، پیسے کمائیے، پیسے کو اتنا اٹھا کے رکھیے کہ سال کے آخر میں رمضان کے دنوں میں 7 جگہ دینا پڑے گا آپ کو۔ کتنی جگہ؟ 7۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مالدار بنیے، 7 جگہ کیسے دیں گے اگر پیسے نہیں ہوں گے تو۔ ذوی القربا ایک رشتہ گنا دیا میں نے، والیتاما اور یتیموں پر بھی خرچ کیجئے، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں کے اوپر، والسائلین اور جو بیچارے مانگ کے کھانے پر مجبور ہیں، وفی الرقاب اور جس کی گردن قرضے میں ڈوب چکی ہے۔ 6 یہ ہے، اور 7واں ذوی الارحام، خون کا رشتہ ہے نا۔ ان 7 جگہ آپ کو دینا پڑے گا۔ کب دیں گے؟ اس طرح دیں گے 500 روپے کما کر کے، 9 بجے اٹھنا، 10 بجے دین کی جانا، شام کو 700 روپے لے آنا، 250 روپے کا گوشت لے آنا، ایسے نہیں چلے گا۔ اس کے لیے جب چلے گا کہ کمانے بھی جائیے اور شادیوں کو فری کیجئے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہو جاتی ہے، بنیاد بنی نہیں پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں کیا دین سکھایا کہ ایک شخص پہلے یہ بات پوری کر دوں پھر اس رزق کی طرف آتا ہوں۔ 7 رشتے گنا کر پھر اس آیت پاک کا ربط واپس سنیے، آپ کو مزہ آ جائے گا جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں دین کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ کعبے کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، وبالیوم الآخر قیامت پر ایمان، والملائکۃ فرشتوں پر ایمان، والکتاب قرآن کریم پر ایمان، والنبی نبیوں پر ایمان، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور پھر خرچ کرو مال کو قریب رشتہ داروں پر، والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ ان 7 ڈیوٹیوں کے بعد میں کہا نماز قائم کرو، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ اب آپ ذرا دیکھیں ہماری پرابلم کیا ہے، اللہ پر ایمان لائے اور ڈائریکٹ نماز پڑھی، وہ تو پڑھنی فرض ہے، وہ تو ہر 5 مرتبہ آئے گی، لیکن اس بیچ جو کام کرنا ہے وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، اور ڈال دیا اللہ پر اور نیک لوگوں پر کہ وہ بزرگ بچائیں گے۔ بزرگ نہیں بچائیں گے، آپ کو خود کو ورک کرنا پڑے گا۔
اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. اس حدیث پاک کے ذریعے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں جو دین دیا اس دین پر عمل کیسے کر سکتے ہیں ہم. میں تقریریں کروں، اور بھی کئی مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہیں، برس ہو گئے تقریریں ہوتے ہوئے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ گھر چلانا کیسے ہے. گھر چلے گا تبھی تو مسجدوں میں نماز پڑھنے آؤ گے نا بھیا. گھر میں الجھو گے تو پھر دین کیا سیکھو گے. حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دکان پہ تشریف لے گئے. پتا چلا عالموں کو مسلمانوں کے کاروبار کو ڈٹولنا چاہیے. ہمارے مقتدی کیسے کما رہے ہیں، ہمارے مریدوں کا کاروبار کا انداز کیا ہے. ایک دکان پہ رسول اللہ تشریف لے گئے. وہ صاحب گیہوں بیچتے تھے، اناج بیچتے تھے. حضور گئے اور جانے کے بعد مسلمانوں ان کے اناج میں ہاتھ ڈال دیا. اچھا، بیچ میں ایک بڑی کڑوی بات کہوں، انشاءاللہ آپ کو عادت بھی. ہمارے شرن آباد کے خالد ایوب صاحب وہ کہتے ہیں کہ حضرت اتنی خطرناک تقریر تمہارے میٹتے والی سن سکتے ہیں، ہمارے ادھر تو چلتی نہیں ہے. ہاں ٹھنڈی اس کو بعد میں لوں گا، ٹھنڈی بعد میں گرم کروا دینا. میں عرض کیا کر رہا ہوں، ادھر توجہ دو کہ دیکھو ایک بڑی کڑوی بات بتا رہا ہوں. بظاہر آپ سب کیا کہتے ہو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عالمی عمل کون کرے، اپن کیا کریں گے. میں آپ کو دو باتیں بتا دوں، پھر آپ مجھے بتا دینا ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا منیر بھی بہت آسان ہے کہ یہی عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم کیسے عمل کریں. الحمدللہ میں 2 فرمان پڑھ کے سنا رہا ہوں. کتنے فرمان؟ 2. آپ خود یہ کہنا کہ حضرت آپ کا دل کیا کہہ رہا، میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا، نہ آپ سے قسمیں کھلاؤں گا. توجہ ادھر. آپ کہتے ہیں عمل کرنا چاہیے، بالکل عمل ہم کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ نے ٹھان لیا ہے کہ اسلام آنا چاہیے، ہم تو خادم ہیں دین کے. حضور دکان میں گئے اور اپنے اس اناج میں ہاتھ ڈال دیا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مجھے کل اجازت دیں گے کہ میری دکان آئیے اور ہمارے کپڑوں میں ہاتھ ڈال کے بتائیے کہ یہ کا معاملہ اچھا ہے کہ نہیں. ہماری ڈیری کے دودھ میں ہاتھ ڈال کے بتا دیجئے پانی تو نہیں ملا رہا ہوں. میرے گوشت کی دکان پہ آ جائیے اور دیکھ لیجئے بکرے کے نام پر بکری تو نہیں دے رہا ہوں. میں گیہوں بیچتا ہوں، مولانا میرا بھی آ کے چیک کر لو کہ میں گیہوں ہلکے والے تو نہیں بیچ رہا ہوں. ہے کسی میں ہمت جو ہمیں اجازت دے؟ حالت یہ ہے کہ اگر میں چلا جاؤں نا تو لوگ یار اکرم صاحب میں تمیز نہیں، آؤ بیٹھو کم سے کم منڈے سے بات کرو، ہماری ڈیری میں ہاتھ ڈال دیا. ہمارے گوشت یہی کریں گے نا بھائی. اصل میں ہم لوگ ہی نہیں چاہتے کہ دین آئے. اب بیچارہ وہ مودی ایسا ہے، یوگی ایسا، ان کو چھوڑو یار، وہ دوسرے لوگ ہیں. ہم اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں. میرا گھر تو صاف ہی نہیں ہے، اب میں ادھر ادھر کی حکومتوں پر بات کروں؟ نہیں. جس دن آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا صاحب میں جاہل آدمی ہوں، میرے کاروبار کو کبھی چیک کیجیے، جو غلط ہے مجھے بتا دیجیے، جو صحیح ہے مجھے بتا دیجیے، مولانا میں صحیح کام کروں گا. اور مسلمانوں یاد رکھو، کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو پھر شادیاں فری کرنی ہوں گی. اگر آپ کی شادی 15 لاکھ کی ہے، آپ کے بزرگ بھی حلال نہیں کما پائیں گے. کیوں؟ 15 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ بیٹھتا تو چھوٹا سا، کوئی چنئی میں تو کام کر نہیں رہے آپ، چھوٹا سا شہر ہے یہ. کتنا کرائے کے آپ کے؟ 15 لاکھ کی شادی میں حسین بھائی حرام کے پیسے ہوتے ہیں، حلال کے مجھے نہیں لگتا. 15 لاکھ روپے. دیکھو یہ دنیا لمٹ سے چلاتا اللہ تعالیٰ، لمٹ سے چلتی ہے. یہ سب نہیں کہہ رہا لیکن بڑا طبقے کی کنڈیشن یہی ہے. حضور دکان میں تشریف لے گئے، اناج بیچتے تھے، جا کے سلام کیا، اناج میں ہاتھ ڈال دیا. ہاتھ ڈالا، اندر سے ہاتھوں میں نمی نکلی، ہاتھ تھوڑے گیلے نکلے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بھائی یہ ہاتھ میں گیلے کیوں ہیں میرے ہاتھ؟ گیہوں کے اندر سے تو سوکھ آنے چاہیے ہاتھ، بات یہ گیلے کیوں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بارش کے موسم کی وجہ سے اندر کا گیلا رہ گیا، اوپر ہوا لگی اوپر سوکھ گیا. فرمایا نہیں، پورے اناج کو پھیلا کر سکھاؤ، سکھا کر تولو، اس لیے کہ گیلی چیز وزن زیادہ پیدا کرتی ہے، وزن زیادہ پیدا کرتی ہے، گیلی چیز میں وزن ہو جاتا ہے. تو وہ اگر پاؤ کم بھی رہے گا تبھی کبھی وہ 1 کلو بتا دے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرتا والو جو صرف جھنڈیوں میں دین دیکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ من غشا فلیس منا، جو دھوکے سے مال بیچے وہ ہمارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس پر اللہ اکبر بولنا چاہیے آپ کو. بھئی رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرا ہی نہیں ہے، میں لگا رہا ہوں جھنڈیاں، قادری منزل، آپ چشتی منزل، آپ رضوی منزل، آپ وہ حمیدی منزل. ارے بھائی منزل بعد میں بنے گی، اندر جو انٹر ہو رہا ہے وہ مال کون سا ہے یہ ثابت کر دیجئے پہلے. اگر اندر حلال ہے، کچھ نہ لکھا ہے، تب بھی انشاءاللہ منزل ہی منزل ہے. پھر اللہ اکبر.
میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایک نوجوان سے میں نے پوچھا بابو نمازی بندہ ہے، آپ کی آمدنی؟ حضرت 18,000 روپے کماتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن شادی سگائی 1 لاکھ روپے کی ہے. 18,000 روپے تو آمدنی ہے اور ہماری سگائی 1 لاکھ. اب بتاؤ بھرپائی کیسے ہوگی؟ دعاؤں سے ہو جائے گی؟ حافظ صاحب کے یہاں جانے سے ہو جائے گی؟ جس حافظ صاحب کے یہاں جا رہے ہو وہ تو فری میں شادی کرتے تھے. جن بزرگوں کے جا رہے ہو وہ بزرگ تو کھجور کھلا کے شادیاں کرتے تھے. آپ انہی بزرگوں سے ان سے الٹا کام مانگ رہے ہو کہ آپ ہماری مدد کرتے ہیں. سب نہیں. یاد رکھیں رسول اللہ سے کسی نے پوچھا مالدار کیسے بنوں؟ دیکھو آپ سمجھدار لوگ ہو، نماز روزے کی پابندی حاجی صاحب وہی کرے گا جس کے پاس پیسے ہو، ورنہ جس کو پر ڈے لانا اور کھانا ہے کیسے روزہ رکھے گا وہ؟ آج کے زمانے میں کم ٹھے پر جا کر روزہ کوئی نہیں رکھ پاتا ہے، اس کو روزہ چھوڑنا پڑے گا. سب کا نہیں کہہ رہا، لیکن 90% تو کنڈیشن یہ ہے نا بھائی کہ بندہ کلر میں بھی جائے روزہ بھی رکھ لے، کم ٹھے میں پٹیاں اٹھا لے روزہ رکھ لے، ہو ہی نہیں پاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عید کے جاتے ہی 11 مہینے آپ لگ کے کام کیجئے اور خرچے کم کیجئے تاکہ پورے رمضان اللہ کا قرآن سیکھیے، روزہ رکھیے، اللہ کا دین سیکھیے. ورنہ یارو دیکھو ان شادیوں کی وجہ سے، ان لمبی لمبی فاتحوں کی وجہ سے لوگ تو کھا کے چلے گئے 5 لاکھ. آپ کے پاس کیا بچا؟ نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، اور آخرت میں سوال کھڑے کے کھڑے رہے. یہ باتیں تھی آپ کو سمجھانے کے لیے. کیوں کہ میں آپ کو نعتیں سکھا دوں، تقریریں سکھا دوں، روزہ سکھا دوں، اور آپ کے گھر کی آمدنی کا میں نے انتظام ہی نہیں کیا، تو پھر دین تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے کہ اسلام نے تمہارے پیروں کے ناخن بھی نہیں چھوڑے ہیں، تمہیں ناخن بھی کاٹنے کا طریقہ سکھایا کہ ناخن کاٹے کیسے جاتے ہیں. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، لوگوں میں تمہارے باپ کے درجے میں ہوں. سبحان اللہ. اسی لیے میں تمہیں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے بھی ڈھنگ سکھاتا ہوں. اس حدیث میں حضور نے ہمیں ٹوائلٹ کیسے جانا چاہیے طریقہ سکھایا. اسلام یہی ہے، خالی نماز کا نہیں سکھاتا. وہ تو کہتا ہے آپ کو ٹوائلٹ باتھ روم میں بھی کیسے بیٹھنا چاہیے. فرمایا کعبے کی طرف منہ کر کے مت بیٹھو، کعبے کی طرح نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو. مکان بناتے ٹائم دھیان رکھا کریں. موضوع کچھ تھا کہ نیکی کا تصور، نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے، بات پھر دوسری بھی آئی. یہ چند باتیں تو میں نے آپ کی آمدنی کو لے کر کے اور آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے وہ میں نے بیان کی. کیونکہ مسلمانوں اکثر ہم میں بڑا طبقہ بھلے وہ نیک ہے، بھلے وہ نمازی ہے، لیکن اس کے خون کے رشتوں میں تعلقات خراب ہیں. برادری میں ماما کے یہاں، نانا کے یہاں، چاچے کے یہاں، بوا کے یہاں تعلقات خراب ہیں. اور یاد رکھیں اگر ان کی اپن مدد نہیں کریں گے، یہ اپنے ساتھ کچھ بھی کریں. وہ حدیث ادھوری رہ گئی تھی، واپس سنا دوں. حضور نے کیا فرمایا ہے؟ من آتا للہ، جو اللہ کے لیے دے گا. کس کے لیے دے گا؟ من کے لیے نہیں کہ میرا من راضی ہوتا، ماما تو میرے اچھے ہیں، میری جان سے زیادہ میرے ماما ان کو دوں، یہ تو من والی بات ہوگی. اللہ کے لیے دیں، یعنی اس مامے کو دینا جو آپ سے نہیں بولتا ہے. وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے منع کرے. کس کے لیے منع کرے؟ اللہ کے لیے. کہ نہیں دیکھو آپ شادی میں ڈی جے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ میں نہیں دوں گا. یہ اللہ کے لیے منع کرنا ہوا. من حب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے. کس کے لیے محبت کرے؟ یعنی ایسا شخص جو آپ کے خلاف ہے، اگر اس نے ایک یتیم خانہ بنایا کہ یتیم بچیوں کی پرورش کرو، اب اسے محبت کیجیے. کیا کیجیے اس سے؟ کہ نہیں یار 10 پٹی میں بھجواؤں گا، اگرچہ میرا دشمن ہے لیکن حضور کی امت کی 10 بیوہ بچیوں کی بات کر رہا ہے، انشاءاللہ 10 کٹے سیمنٹ کے میں بھجواؤں گا. تب دیکھنا آپ کا معاشرہ آسمان سے بات کرے گا انشاءاللہ. آپ کی بلڈنگیں چوتھے آسمان میں جائیں گی اگر آپ نے مزاج پیدا کر لیا. بھلے مجھ سے نہیں بولتا ہے لیکن یتیموں کے لیے کچھ کر رہا ہے، بھلے مجھ سے نہیں بولتا ہے لیکن غریبوں کے لیے کر رہا ہے، میں ساتھ ہوں. بات چیت نہیں ہے لیکن ساتھ. من حب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے. ومن ابغض للہ، جو اللہ کے لیے ناراض ہو. کس کے لیے ناراض ہو؟ اللہ کے لیے ناراض ہو. 4 کام اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے منع کرے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی. فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اس کا ایمان تو یار اپنے کو ایمان وہی لینا نا جس پہ حضور کے دستخط ہو جائے. سبحان اللہ. اپنے کو نیکی وہی چاہیے نہیں جس کو اللہ بھی نیکی مانتا ہو کہ ہاں یہ نیکی ہے. یہ باتیں تھی رشتہ داروں کے تعلق سے. اب ایک ایمانیات پر ایک ایسی آیت پاک ہے جو مجھے بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، سب کو مجبور کرنی چاہیے. اب ایک ایسی آیت پاک پڑھ کے سنا رہا ہوں جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے. کس سے ہے؟
زور سے بولیے. ایمان سے جس کا تعلق ہے, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. میرے بھائیوں, بچوں سے محبت کیجیے, انہیں پڑھائیے, اچھی بات ہے. حد سے مت گزریے بچوں کی محبت میں. بیوی سے محبت کیجیے, آپ کا گھر چلاتی ہے, اچھی بات ہے. علاج معالجہ, کھانے پینے کا انتظام, سر چھپانے کے لیے چھت اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. حد سے مت گزریے. ماں باپ کا احترام ضروری ہے, ماں باپ کی بات ماننی چاہیے, لیکن ان رشتوں میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے. دیکھو قرآن کا پیغام تو دیکھو یار, کتنی سسٹمیٹک کتاب. ان کو روٹی دو, رشتہ داروں کی مدد کرو, گناہوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. گناہ میں ان کے شامل نہیں ہونا ہے, ان کی ہیلپ کرنا ہے. اب دیکھیے سورہ توبہ کی کیسی ڈینجر آیت آ رہی ہے کہ جو مجھے اور آپ میرے بھائیوں کو سوچنے پر مجبور کرے کہ میرا ایمان کس درجے میں ہے. میں کچھ مولوی صاحبان, کچھ نعت پڑھنے والوں سے میرے ناراضگی ہے. کیوں ناراضگی ہے؟ انہوں نے مجھے مارا نہیں, میرے پیسے لیے نہیں. مجھے ناراضگی یوں ہے کہ یارو قرآن میں تو لکھا ہوا کچھ اور ہے. آپ اس پبلک کو کیا کہہ رہے ہو؟ اس پبلک کو گیلا بنانا بند کر دو. قرآن کی سورہ توبہ 10ویں پارے کی یہ آیت پاک پڑھ کے سناؤ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, آپ غور سے سنیے. اللہ کا فرمان ہے نا, اذا قرئ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے, فاستمعوا لہ وانصتوا, تو خاموش رہ کر کے سنو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تم پر رحم کیا جائے. ایک مرتبہ تمام حضرات سبحان اللہ بول دیجیے. ہاں 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 ہاں, دل کے کان رکھ کے سنیے. اللہ حضور کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے, قل, اے محمد عربی آپ فرمائیے, ان کانا آباؤکم, اگر تمہارے باپ دادا, و ابناؤکم, اور تمہاری اولاد نیچے تک, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی اور سگے اور رشتہ دار ملا کر کے. 3 رشتے ہو گئے, گنتے رہنا تاکہ آپ کو یاد رہے میں کیا پڑھ کے سنا رہا ہوں. گننا واپس سے. آباؤکم کتنے ہوئے؟ زور سے, زور سے بولیے. وَأَبْنَاؤُكُمْ یعنی تمہارے بیٹے 2. وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی. وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیوی. وَعَشِيرَتُكُمْ 5 تمہارے رشتہ دار. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا مال. کتنے ہوئے؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ بزنس جس کا تمہیں ڈر ہو کہ اس کا مارکیٹ ڈاؤن نہ ہو جائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ بزنس, وہ تجارت کہ جس کے ڈاؤن ہونے کا ڈر ہو. کتنے ہو گئے؟ 7. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا وہ اچھے اچھے گھر جن سے تمہیں محبت ہے. کتنے ہوئے؟ 8. ہاں ہاں ہاں. اب میں اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ کے بتا دوں. اللہ فرماتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, تمہارا مال, تمہارا تجارت اور تمہارے مکانات 8, یہ 8 چیزیں احبا الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلہ, اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ اچھی لگتی ہوں. اللہ, سمجھ بھائی کتنا ڈینجر حکم آیا ہے, کتنا ڈینجر حکم آیا ہے. یہ 8 چیزیں اگر اللہ سے اچھی لگتی ہیں اور رسول سے اور جہاد سے, جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد سے, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اگر اللہ کے راہ میں جہاد سے اچھی لگنے لگ گئی یہ چیزیں, اگر حضور سے زیادہ اچھی لگنے لگی یہ چیزیں, اور اللہ سے اچھی لگنے لگی یہ چیزیں, اگر ایسا ہے تمہارے ساتھ, فتربصوا جاؤ کونے میں کہیں جا کے بیٹھ جاؤ, حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ تمہاری سزا کے وارنٹ جاری ہوں.
یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے تمہارے لیے کہ تمہارے ساتھ کرنا کیا چاہیے. پھر سن لیجئے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں اولاد اور ماں باپ اور بھائی بہن اور رشتہ دار اور بیوی اور تجارت اور مکان اور مال اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں، فتربصوا، جاؤ کنارے کہیں جا کے بیٹھو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا آرڈر آئے تمہارے لیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہوش ہے آپ حضرات کو؟ خیال شریف میں آئی باتیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. میں اور آپ ایک دن چلے جائیں گے. یہ کلام اللہ فرماتا ہے اس کے بارے میں، نحنو نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں اس کی. مسلمانوں عموماً یہی کنڈیشن ہے میری آپ کی. اگر میرا بیٹا مجھے کوئی ناجائز بات کہہ رہا ہے، پاپا فلور تو لگواؤں گا، تو اس وقت بیٹا اللہ سے زیادہ اچھا نہیں لگتا ہمیں؟ لگتا ہے. اگرچہ اللہ نے منع کیا، لیکن یار مول صاحب کیا کریں، بیٹا کا مسئلہ ہے. میری بیوی کہہ رہی نہیں اتنے کوئی پردے ہوتے ہیں کیا؟ سورہ نور میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر زیور پہنی ہوئی بیوی ہے اس کو کوئی پیر دھیرے لگائے تاکہ چھم چھم کی آوازیں نہ آئیں. اور آپ کیا کہتے ہیں اپنی ماں سے، تو میری بیوی کے پیچھے پڑ گئی، ہر مرتبہ کیسے گھونٹا کاٹے گی، ہر مرتبہ کیا کرے گی. تو اس وقت بیوی شریعت سے اچھے لگنے تو لگتی ہے نا ہمیں. ہمارا مال اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حلال کماؤ، تو آپ کہتے ہیں مولانا پھر کیسے چلے گا، پھر کیسے چلے گا؟ آرام سے چلے گا بھیا. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، دنیا کا جائزہ لیں. میں آپ سے کیا عرض کروں مسلمانوں، ممبئی کے اندر میں نے دیکھا چائے کی ہوٹل والا مسلمان، ناگور باسنی کا، اپنی ہوٹل پہ لکھا ہوا اس نے چائے کھلے عام نہ پیئیں، یہاں پر بے روزہ کے لیے اندر پردہ لگا ہوا، وہاں جائیں، یہاں چائے نہ پیئیں. یہ میڑتے والے جو اپنے آپ کو بریلی اور بغداد اور اجمیر مانتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ کیا یہ ہوٹلوں پر چائے نہیں پی رہے ہوتے کھلے عام؟ تو چاہے یہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے جوڑ لیں یا بڑے حضرت سے جوڑ لیں، چھوٹے حضرت سے، کچھ نہیں ہونے والا ان باتوں سے. وہاں پر میں نے دیکھا ایمان اس آدمی کا کہ یار ممبئی جیسی پردے جگہ کما رہا، اس کو تو پھر ہمارے حساب سے تو جھکے رہنا چاہیے. پردے سی جگہ ہے بھائی، کیا کروں، مجھے تو روٹی کمانی ہے. حسین بھائی اس نے ایک دکان پہ لکھا ہوا ہے، نوٹ ٹک ٹاک نہیں کھیلے میری دکان میں بیٹھ کر کے، لوڈو نہیں کھیل سکتے میری دکان میں بیٹھ کر کے، گانے نہیں سن سکتے میری دکان میں بیٹھ کر کے. اتنا ایمان ہے ہمارے پاس. ایک چائے کی دکان والے کا اتنا ایمان ہے، وہاں اس کی بھی دکان ہے، اس کے بھائی کی بھی دکان ہے. میں نے تو یہ دیکھا جو اللہ پر ایمان لیاتا ہے اللہ اس کو خوب دیتا ہے. لیکن بھائی وہی ہے، وہ اس گاؤں والے وہی ہیں کہ وہ شادیاں فری ہیں، وہاں پر ہماری آپ کی طرح نہیں معاملہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ سے ڈر جائے گا اللہ راستے بنا دے گا اس کے لیے. سبحان اللہ. وَيَرْزُقُهُ، اور اس کو رزق دے گا. کیا دے گا؟ رزق دے گا. میرے مولا کہاں سے دے گا؟ لاک ڈاؤن ہے، لوگ میرے دشمن ہیں، میرے مولا وہ بینک کا میرا پیسہ ڈوب چکا ہے، کیا کروں؟ من حیث لا یحتسب، فرماتا اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا. لاک ڈاؤن میں تو دماغ جا رہا ہے نا، وہاں سے نہیں آئے گا. لڑکا ناراض ہے، لڑکے میں دماغ گیا ہے نا، وہاں سے نہیں آئے گا. وہ مارکیٹ ڈاؤن ہے، مارکیٹ میں دماغ گیا نا، نہیں آئے گا. وہاں سے آئے گا جہاں آپ کا دماغ نہیں جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایمان کی ایک بات بتائی تھی کہ بندے کا ایمان اللہ پہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. بچوں سے محبت ہو لیکن حد سے زیادہ نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو. اب میں آخر کے اندر جو ہر جگہ جاتا ہوں سناتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایک بڑی مشہور سورت ہے قرآن میں، سورہ منافقون. سورہ منافقون، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے. میں آپ کو سنیں اس آیت پاک کو. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو دھیان رکھنا، میڑتا والو تم دھیان رکھنا، کیونکہ تم نے ایمان کا ٹھیکہ زیادہ لیا ہے تو تم بھی دھیان رکھنا. فرماتا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، دھیان رکھنا ایمان والو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دھیان رکھو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ سے غافل نہ کر دے تمہیں، اس کا دھیان رکھنا۔ بچے کو جگر کا ٹکڑا ہے سینے سے لگا کے سلائیے، آپ کا جگر ٹھیک ہے، جو ہی حی علی الصلاۃ، اب اس کی میٹھی نیند کو قربان کرو، بیٹا اٹھو، اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا دھیان رکھنا یہ مال اور اولاد اللہ سے جدا نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے مال نے اس کو اللہ سے جدا کر دیا ہے، اتنا پیسے کا حساب کتاب ہے کہ جمعے کا ہی ٹائم نہیں مل رہا، جماعت چھٹ رہی ہے، نماز چھٹ رہی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے صاحب، اگر ایسا ہے فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ قیامت میں گھاٹے میں ہوں گے۔ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، عالم لوگوں، یہ آیتیں سناؤ قوم کو، یہ قوم دھوکے میں جی رہی ہے، اس قوم کا ٹائم خراب مت کرو۔ اب قیامت کے تعلق سے آیت پاک بیان کر دوں، اس کے بعد ہم بات سمیٹ دیں گے انشاءاللہ، سلام پڑھ کے پھر ہم نے کچھ لوگوں کو رات بھر عبادت کرنی ہے تو کچھ لوگوں کو سحری کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، سورہ مارج کے ذریعے قیامت کا ایک منظر پیش کر دوں جو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگ کسی غلط فہمی کے شکار نہ رہیں کہ قیامت میں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا۔ یہی بڑی غلط فہمی ہمارے مسلمانوں میں ہے۔ نعتوں کے کچھ ایسے ورڈ ہیں، ایسے کچھ بول ہیں نعتوں کے اندر کہ لوگوں کو لگتا ہے شاید قیامت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھوں میں تو بزرگوں کے دامن ہیں۔ تو یہ آپ غور کرو میری بات پر منیر بھائی، یہ آیت بزرگوں کے زمانے میں تو نازل ہوئی ہے نا، ابو بکر کے دور میں نازل ہوئی ہے نا، تو اگر آپ کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں بزرگ ہمیں بچائیں گے، تو یہ آیت اللہ نے بزرگوں کو کیوں سنائی ہے؟ کہ دیکھو بزرگ، اللہ کو تو کہنا چاہیے نہیں ابو بکر تو بڑا نیک ہے، اس کے انتقال کے بعد نازل کرتے ہیں کیونکہ یہ تو سارے نیک ہی ہیں، نہیں، پہلے ان سب کو وارننگ دی گئی، کیونکہ اللہ سے بڑے کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ قیامت کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت میں کوئی حمایتی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو آپ کو بھڑکا رہے نا، ڈرنا مت میں تیرے ساتھ ہوں، ارے یار تیرے ابا گزرے 100 کلو گوشت لیا، ارے بیٹی کی شادی ہے، پہلی مرتبہ شادی ہو رہی، یار شادیاں روز تھوڑی ہوتی ہیں، وہ 50,000 کا فلور لا، میں تیرے ساتھ ہوں یار، برادری تیرے ساتھ ہے۔ لا يسأل حمیم حمیما، فرماتا ہے کوئی حمایتی حمایت نہیں کرے گا۔ یبصرونہم، سب کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، سب کھڑے کھڑے۔ اس کی مثال میں آپ کو نالج کے لیے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، قیامت کی اور جنت کی کچھ نشانیاں اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ کہاں دکھائی اللہ تعالیٰ نے؟ زور سے۔ آپ جب گزر جاتے ہو تو کوئی ماما آتا ہے ساتھ، کہتا ہے کیا نہیں میرا بھانجا بھائی میں سو جاؤں گا قبر میں، اسے مت، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ قیامت میں بھی ایسے ہوگا، کوئی ایسا کہتا ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو مجھے دفن کر دو؟ نہیں، اب کیا کریں صاحب، جلدی اٹھا لو مولانا وقت ہو چکا ہے، اس کی ماں ورنہ زیادہ پریشان ہوگی، کہتا ہے نا۔ قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ کوئی حمایتی نہیں ہوگا اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو۔ فرماتا ہے یبصرونہم، دیکھتے ہوں گے، نہ صرف دیکھتے ہوں گے بلکہ بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہوگا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یود المجرم، مجرم تمنائیں کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے کاش میرے بیٹے کو سزا دی جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وصاحبتہ، یا میری بیوی کو عذاب دے دیا جائے، وَأَخِي، یا میرے بھائیوں کو مار دیا جائے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، یا برادری کے قریبی لوگوں کو سزا دے دی جائے جو میرے بڑے قریبی تھے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا پوری زمین کے لوگوں کو سزا دی جائے، ثُمَّ يُنْجِي، پھر میری نجات ہو جائے، سب تو سزا پائیں میں بچ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نزاعۃ للشوا، آگ تو بھڑکا دی جائے گی، نزاعۃ للشوا، جو گوشت کو نوچ لے گی، گوشت کو
نوچ لے گی. اور قیامت کا ایک منظر اور سورہ تکویر کے ذریعے حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے میں قیامت میری آنکھوں کے سامنے دیکھوں اس کو چاہیے سورہ تکویر کی تلاوت کرے. کس کی تلاوت کرے؟ سورہ تکویر. اس میں قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. وقت کیا ہو گیا؟ وقت دیکھو تو جی 1:15 ہو رہی ہے. انشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں ہم بات سمیٹ دیں گے. سورہ تکویر کی آپ چند آیتیں سن لیجئے, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یار ہم کتنا ہلکے میں قیامت کو لے رہے ہیں اور معاملہ کیا ہے. وہ آیت ہے, اس سے پہلے ایک دکانداروں کے لیے ایک آیت سن لیجئے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ان دکانداروں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کم تولتے ہیں. جو ہمارے گوشت بیچنے والے بھائی, دودھ بیچنے والے بھائی, سبزی بیچنے والے بھائی, اگر سبزی کو پانی چھڑک چھڑک کر تولتے ہیں تو وہ کم تولنے میں آتی ہے. اگر گوشت میں بار بار پانی ڈال ڈال کے تولتے ہیں تو پھر وہ کم تولنے میں آتی ہے. دودھ میں حد سے زیادہ پانی ملا ملا کے تولتے ہیں تو کم تولنے میں آتا ہے. فرماتا ہے ویل, بربادی ہے. اب تعویذ لینے آ رہے ہو میرے پاس, قاضی اکرم میں اتنا پاور آ گیا کہ اس قرآن سے آگے بڑھ جائے گا. قرآن سے آگے تو غوث اعظم بھی نہیں پڑھ پائیں گے. قاضی اکرم تو صاحب تو ویسے بھی بیچارے سبحان اللہ ہی ہیں, ان کے آگے بڑھنے سے کیا ہوگا. نہیں, علماء کو چاہیے پبلک سے کہیں کہ نہ تو مرید ہونے سے کام چلے گا اور نہ تعویذ بنانے سے کام چلے گا. حلال روزی کمائیے. مسلمانوں, سورہ تکویر یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے. حضور نے فرمایا اس کے ٹینشن کی وجہ سے میرے بال سفید ہونے لگ. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ آپ کے سائیڈ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ فرمایا سورہ حشر کی آیتوں نے اور سورہ تکویر کی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. رسول اللہ تو ڈرے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. فکر کرو صاحب. اذا الشمس کورت, اللہ فرماتا ہے اس ہولناک گھڑی کو یاد کرو جب سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی. کچھ سال پہلے کالی آندھی آئی تھی نا 5 منٹ کے لیے, کیسا عجیب لگا. پوری سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے جھڑ پڑیں گے. اندھیرے میں اگر کوئی پتھر مارے تو ادھر تو اندھیرا, ادھر ستارے جھڑ پڑیں گے. اور کیا ہوگا میرے مولا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ چلائے جائیں گے. اندھیرا, اوپر سے ستاروں کا گرنا اور پہاڑوں کا چلنا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور 10 ماہ کی بیابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی. دیکھو قرآن آپ غور کرو, بڑی مزیدار کتاب ہے. سبحان اللہ. قرآن عرب میں نازل ہوا نا, اللہ نے عرب والوں کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ وہ انہی میں نازل ہوا ہی ہے. اور عرب میں اونٹنی کس سے زیادہ محبت ہوتی ہے, اونٹ پالتے ہیں وہ لوگ, تو بیانے والے جانور کا کتنا دھیان رکھا جاتا ہے. اللہ فرما رہا عرب والوں تم اونٹنیاں بھول جاؤ گے, جو 10 مہینے کی بیابن ہوگی ان کو بھی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور ویشی درندے بھی پھرتے پھر رہے ہوں گے. پالتو جانور بھی, ویشی جانور بھی. ویشی جانور جیسے ہرن, بارہ سنگا, صراف, یہ ویشی ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جس دن سمندروں میں آگ سلگا دی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, کیسی بڑی عدالت لگائی جائے گی. آج بڑی سی بڑی عدالت ہونا تو کیا مرے ہوئے سے پوچھتی ہے تو کیسے مرا؟ سمجھ آ رہی بات میری؟ یہی کہتا ہے نا مجرم کون تھا, سی سی ٹی وی کیمرہ لے کر آؤ, کیسے مرا, اب اس کی پوسٹ مارٹم کیا جائے گا, کرنٹ سے مرا یا زہر سے مرا ہے, مرے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں. یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. عرب کے لوگ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ میرے تو بیٹی ہوگی, میں تاکہ لوگ مجھے وہ ہوشیاری مانتے تھے کہ دیکھو میں نے میری بیٹی کو دفن کیا, میں بیٹے کا باپ ہوں. اور آج کا نوجوان جو اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اگر اپنے بچے کو زندہ دفن کر دیتے ہیں, ہاسپٹلوں کی خبریں آتی ہیں کہ ہاسپٹل کے باہر بچے کو کتا کھا رہا تھا, ہے نا. کچھ لوگ زندہ گاڑ دیتے ہیں, کچھ مار کے گاڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور یاد کرو اس دن جب زندہ دبائی ہوئی بچی کو اٹھا کر اللہ کہے گا بیٹا تم بتاؤ کیوں ماری گئی تھی.
مرے ہوئے سے پوچھا جائے گا آپ کیوں قتل ہوئے؟ اتنا بڑا عدالت لگے گی جس دن کہ مجرم سے نہیں، اس کو تو بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے بندے تو بتا تیرا جرم کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، چھوٹی بچی جو دفن کر دی گئی اسے پوچھا جائے گا بولو کیوں دبائی گئی تھی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارا جرم کیا تھا، کیوں قتل کی گئی تھی؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس دن نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، نامہ اعمال ابھی ڈھکے ہوئے ہیں، کھول دیے جائیں گے، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے نا، اللہ اکبر، تو ایک آیت پاک کے اندر اللہ کا ارشاد ہے جب بندے کا نامہ اعمال ہاتھ میں آئیں گے تو بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو ہو کیا گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹے گناہ چھوڑے نہ بڑے، مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ تھوڑے تو ایسے معاف ہو جاتے ہیں، بڑا بھروسہ رکھو اور دیکھو اللہ بہت بڑا ہے تو بہت بڑا ہے، اسی اللہ نے تو باتیں کہی ہے نا، اللہ دو تھے نہیں تو اللہ تو ایک ہے نا، اسی اللہ نے تو کہا ہے یہ کہ وَإِذَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، پوچھا جائے، بندہ کہے گا میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، اللہ احصاها، سارے شمار کر دیے اس نامہ اعمال نے۔ تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، رات کا کافی حصہ گزر چکا، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے آپ روزے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ رات کا علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، عید کے جانے کے بعد ہر سال کہتا ہوں میں، عشاء کی نماز کے بعد قرآن سیکھیے، اپنے گھر والوں کو قرآن سکھائیے، اپنے خرچے کم کر کے ہر محلے میں بچیوں کے لیے ایک الگ سے مدرسہ بنوانے مدد کیجیے، ہمارا یہی مشن ہے، تعلیم عام ہو جائے، تعلیم عام ہو جائے گی، آپ کا دیا ہوا پیسہ لگ جائے گا، انشاءاللہ نسلیں جب اس سے سدھریں گی اس کا ثواب تمہیں قبر میں پتہ چلے گا۔ یہ باتیں تو مجرموں کے تعلق سے میں نے کہ بھی قیامت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر کوئی سدھرنا چاہے نا تو اللہ اس کے سارے پرانے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو گناہ کیے تھے نا اور توبہ کر لی میرے مولا اب میں سدھروں گا، اب تیرے اور تیرے حبیب کے مطابق کام ہوگا، تو جو پرانے گناہ تھے نا ان کو اللہ نیکی بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو میں نے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں یا اس کی تشریح یا اس کے مطالب میں اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو کر 3 شعر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے، ہاں رضا مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ شفیعنا یوم الجزا۔ تشریف رکھیے، فاتحہ خوانی ہوگی۔